السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کا تعلق تھا، تو لڑکا ناراض ہو گیا اور لڑکی غصے میں گئی لڑکے کے پاس۔ وہ بریک اپ ہو گیا، بریک اپ شریک اپ جو ہوتا ہے آج کل کے نوجوان کہتے ہیں، تو بریک اپ ہو گیا۔ بریک اپ کے بعد لڑکی گئی بڑا غصے میں لڑکے کے پاس کہ میرے خط واپس کر۔ لڑکے نے پورا ٹوکرا لگے کہ سٹیا کے اندر اپنے کٹ لائے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ان کے اتحادی جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں غصے میں اور جا کے کہتے ہیں اپنے ہمارے ساتھ کیے وعدے پورے کریں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کون سے وعدے؟ بھائی وعدے تو میں نے بہت سوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، کون سے وعدے پورے کروں؟ پھر ان کو یاد کراتے ہیں کہ جناب یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، یہ وزارت دیں گے، یہ اختیار دیں گے، ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی، ہمیں ڈیو ریسپیکٹ ملے گی جو اتحادیوں کو ملتی ہے۔ تو لیکن وزیر اعظم صاحب جو وہی اسی طرح وہ بولے بن کے کہتے بھی اپنے اپنا وعدہ یاد کراؤ، دسو تاڑے کی وعدے کتے سی۔ اب ہوا یہ ہے، آج یہ ہوا ہے کہ دو چودھری جو ہیں پنجاب کے، وہ بیچارے ایک بزدار کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آج میٹنگ ہوئی ہے، ایک ملاقات ہوئی ہے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کی، اور بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، بڑا ایک ماحول بنا کر ملاقات ہوئی ہے۔ وہ جو گورنر ہاؤس کا پارک ہے، لان ہے، اس میں باہر بڑا کرسیاں لگا، حالانکہ آج لاہور میں دھوپ نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ہوتا ہے نا کہ جناب سردیوں کا موسم ہے، جاڑا ہے، اور جاڑے میں اگر لاہور کا موسم سرما اور پھر گورنر ہاؤس کا لان ہو، اگر دھوپ ہو تو پھر مزہ آتا ہے، ورنہ جس طرح کا آج لاہور میں موسم ہے تو باہر بیٹھے بھی ٹھنڈی لگتی ہے۔ لیکن وہ باہر بیٹھے ہیں۔ باہر کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ بظاہر تو یہ تھا کہ جناب ایجوکیشن پالیسی ڈسکس کرنی ہے، ایجوکیشن پالیسی جو میڈیا کو بتایا گیا کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھے ہیں ایجوکیشن پالیسی ڈسکس کرنے کے لیے۔ اور ایجوکیشن پالیسی، بھائی اسپیکر کا کیا تعلق ہے ایجوکیشن پالیسی سے؟ کوئی پوچھے بندہ بھائی ہاں جی کیوں کیڑے راہ چل پے ہو بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال تو اسپیکر صاحب اور گورنر صاحب کا تو تھوڑا بہت تعلق ہے کیونکہ وہ چانسلر ہوتے ہیں، لیکن پالیسی بنانا گورنر کا کام نہیں ہے۔ گورنر تو ایک سیریمونیل پوسٹ ہے۔ تو گورنر اور اسپیکر بیٹھ کر ایجوکیشن پالیسی بنا رہے ہیں، اور بزدار کیا کریں گے پھر؟ وہ پوچھتے ہوئے صحیح پھر مینو تھے کیوں رکھا تھا، میرے کو بھی دسا ہو، میں بھی کوئی کم کراں، تو پھر اگوں جواب آتا ہے کہ تساں ہالے ٹرینڈ نہیں ہو۔ اب ظاہر جواب تو یہی آتا ہے، وہ کیا بزدار صاحب کیا ٹرینڈ ہوں گے؟ ان کے باس نے کہہ دیا، خان صاحب نے کہہ دیا کہ ابھی تو میں ٹرینڈ نہیں ہوں، ابھی میں جوان ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن ابھی تو میں ٹرینڈ نہیں ہوں۔ انہوں نے 2.5 سال کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب مجھے تیار کر کے نہیں بھیجا گیا تھا، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو حکومت جو ہے وہ ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن مجھے ابھی اس طرح بریفنگ نہیں دی گئی تھی جس طرح وہاں پہ امریکہ میں دی جاتی ہے۔ پاکستان میں کبھی ایسا سسٹم تھا ہی نہیں، کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال تو وہ بزدار صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب پھر میں تو کہتے ہیں جی ابھی آپ ٹرینڈ نہیں ہیں، اس لیے اب بزدار صاحب کا جو ڈومین ہے اس میں اسپیکر مداخلت کر رہے ہیں۔ چلیں گورنر صاحب کی تو سمجھ آتی ہے، اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آ کے پالیسی بناتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی پالیسی کا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ 2 چودھری ایک بزدار۔ اب یہ جو دونوں چودھری ہیں، چودھری سرور صاحب اور پرویز الہی صاحب، یہ دونوں پہلے دن سے بزدار صاحب کے اپنے اپنے طور پر الگ الگ تھے۔ پہلے یہ ان دونوں کا شروع میں اس طرح معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو یہ دونوں اپنے اپنے محاذوں پر بزدار صاحب کے خلاف لگے ہوتے تھے۔ چودھری سرور صاحب کی بھی خواہش تھی، یہ بھی بننا چاہ رہے تھے وزیر اعلیٰ، اس کے بعد اپنی لابی کو لانا چاہ رہے تھے۔ اور پھر جب ان کو کسی سیانے نے سمجھایا کہ بھائی اگر آپ چینج کرواؤ گے اور اگر آ گیا وزیر اعلیٰ آپ کی لابی سے اور سینٹرل پنجاب سے آ گیا تو پھر آپ کی گورنر ہی جائے گی، کیونکہ گورنر پھر وسطی پنجاب سے جنوبی پنجاب سے آئے گا۔ وسطی پنجاب کا گورنر ہوا تو جنوبی پنجاب سے آ جائے گا، وسطی پنجاب کا سی ایم ہوا تو جنوبی پنجاب سے گورنر آ جائے گا، تو اپنی گورنری کیوں گنوا رہے ہیں؟ پھر یہ پیچھے رہے، انہوں نے ذرا ڈھال سی بنے رہے کچھ عرصے کے لیے بزدار صاحب کی۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے سے اس طرح کی کوشش کرتے رہے، کبھی نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملائیں، کبھی پیپلز پارٹی کو اشارے کریں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اب جا کر یہ دونوں بیٹھے ہیں۔ اب دونوں بیٹھنے کے بعد دونوں کی جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے اس میں جو جملہ آتا ہے، جناب پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی پنجاب تو نہیں، اصل معاملات تو ہوں گے وفاق کی سطح پر معاملات ہوں گے، پنجاب میں اس طرح کے ہمارے معاملات نہیں ہیں۔ اور بڑی خوشخبری میں یہ دے رہا ہوں کہ جناب وفاق کی حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب، جن کے اسد زرداری صاحب سے رابطے بھی ہیں، جو بزدار صاحب کے خلاف یا بزدار صاحب کے لیے سارا ہر وقت یعنی ایک لگا کے بیٹھے۔ تو شروع میں یہ ہوا تھا کہ جب عمران خان صاحب
ان کے معاملات کو نہیں کر رہے تھے ہوتے، گھاس نہیں ڈالتے تھے اتحادیوں کو. تو جس میں ایک دن پرویز الہی صاحب نے کہا تھا، میں موجود تھا اس ملاقات میں، مولانا چانڈیو صاحب آئے تھے پنجاب اسمبلی، تو میں ان کے ساتھ وہاں پہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی میں بیٹھا ہوا تھا. تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب اتحادیوں کے معاملے میں آصف زرداری سے بہترین کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہو سکتا. تو بھائی آپ بھی اتحاد میں ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ عموماً کہ آپ جس اتحاد میں اس کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی اتنے جانوں کا نہیں لفظہ. آصف زرداری صاحب اتحادیوں کو عزت بھی دینا جانتے تھے. آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اتحادیوں کے ساتھ جو وعدہ کرتے تھے وہ ہر صورت پورا کرتے تھے، اور اتحادیوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، چاہے اتحادی چھوٹے تھے چاہے بڑے تھے. یہاں یہ ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے جو معاملات عمران خان کے لیے یہاں تو کوئی چیز پوچھ کر کی ہی نہیں جاتی. اتحادیوں کو عزت نہیں دی جاتی، مشورہ نہیں کیا جاتا. اختیار نہ دے لیکن عزت اور مشورہ دے وہ کرے، وہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ جو ہے وہ لگے ہوتے تھے. پرویز الہی صاحب پہلے وفاقی معاملات میں عمران خان صاحب سے، پرویز الہی، چودھری شجاعت صاحب، طارق بشیر چیمہ صاحب، پھر مونس الہی صاحب کا ٹویٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ٹک ٹک کرتا رہتا ہے، وہ سوئی کی طرح لگتا ہے، وہ یہاں پہ سوئی نہیں لگتی، وہ عمران خان صاحب کو یہاں جا کے لگتی ہے. ان کا ٹویٹ ہوتا ہے اکثر حکومت کی پالیسیز کے خلاف. تو پہلے تو ان کے معاملات ہوتے تھے گڑبڑ مرکز میں، تو یہ عمران خان صاحب کے پیچھے لگے رہتے تھے. پھر انہوں نے ایک بڑا خوبصورتی کے ساتھ نہ جا کے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ لائنیں سیدھی کر لی، اور بزدار صاحب کو کہا جب تک ہم آپ کے اتحادی ہیں جب آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. بزدار صاحب اسی لارے میں ان کا ہر ایک کام کرتے تھے. خان صاحب کو پتہ چلا کہ یار ان کی لائنیں بزدار سے سیدھی ہو گئی ہیں، میں وفاق میں ان کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہوں، پنجاب میں ان کے سارے کام ہو رہے ہیں سیدھے. تو خان صاحب نے وہ کام رکوا دیا. اور یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کروں، خان صاحب نے بزدار ہوا بھائی کتنے ہلو اس طرح نہیں چلنا ان کے ساتھ، اب کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، یہ انہوں نے ان کے جو ضامن ہیں نا ان کو نے کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی کر لیں یہ آپ کے ساتھ رہیں گے، لہذا اس طرح انہوں نے سردے نہیں چڑھانا، میں جنہاں دے نال ہاتھ نہیں ملانا، تسی انہاں دے سارے کم کری جا رہے ہو، صحیح کی کرتے پہ ہو. تو بزدار صاحب تھوڑے پیچھے ہٹے. تو پھر ان کے معاملات زیادہ گڑبڑ ہوئے اور پھر بیانات بھی آنے لگے. پھر یہ ڈنرز پہ بھی نہیں گئے، عمران خان نے 2-3 بار ان کو بلایا، میٹنگز میں بھی یہ نہیں گئے، اور برملا پریس کانفرنس کی کہ ہم جو بندہ سیدھے منہ ہاتھ نہ ملائے، 2 انگلیوں کا ہاتھ ملائے، اس کے ہم ڈنر میں کیوں جائے. اور مونس الہی نے کہا تھا کہ ہم ڈنرز کے لیے، ضیافتوں کے لیے اتحادی نہیں بنے تھے، ہم عزت احترام کے لیے اتحادی بنے تھے، وہ اگر نہیں ملے گی تو ہم نہیں جائیں گے. اور پھر ایک دن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بھی آ گئے ان کے گھر پہ چل کر، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب ہمارے سارے اختلافات ختم ہو گئے. تو آج جب یہ ملاقات کے بعد میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جی یہ ملاقات جو ہے یہ دوبارہ وہ جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. تو خان صاحب کی کمزوری ہے بزدار صاحب کو سگنل کرنے کے لیے، خان صاحب کو سگنل کرنے کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ چودھری شاہ صاحب نے چل کر گئے ہیں گورنر صاحب کے پاس، جو پنجاب میں اصل وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کے معاملات چلاتے رہیں. تو وہ وہاں پر گئے ہیں، اور اب یہ دونوں بیٹھ کر ان میں جو معاملہ ہوا ہے وہ ایجوکیشن کی پالیسی مجھے ایسا آ رہا ہے کہ بھائی گورنر اور اسپیکر بیٹھ کے ایجوکیشن کی پالیسی بنا رہے ہیں، اور پوری کی پوری حکومت جو ہے، گورنر اور اسپیکر حکومت نہیں ہوتے. یہ اگر کوئی پارلیمانی نظام کو جو ظاہر ہے زیادہ لوگ سمجھتے، گورنر اور اسپیکر نہیں ہوتے. گورنر کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتا ہے، اس نے ایوان چلانا ہوتا ہے، اور وہاں پر جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو دونوں سائڈز کو، اپوزیشن کو اور حکومت کو برابر لے کر چلنا ہوتا ہے. کوئی رولنگ شولنگ آگے تو رولنگ شولنگ دے دی. تو ان کا حکومت کی پالیسیز میں سچ معاملہ نہیں ہوتا. وہاں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب جیسے گندم کے معاملے پہ انہوں نے کہا تھا کہ گندم کا معاملہ کمیٹی کے سپرد کرو اور قیمت جو ہے بڑھا دو، 2000 روپے کر دو، 1600 کوئی قیمت نہیں ہے. سندھ میں اگر 2000 ہے تو پنجاب میں بھی 2000 ہونی چاہیے. اس طرح کا معاملہ وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے رولنگ دے کر حکومت کو کہہ دیا کہ اس کو دیکھیں، فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. تو ان کے پاس، اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. گورنر کے پاس اختیار یہ ہے کہ وہ گھماندے نے جڑی بھی پالیسی جو حکومت کی قانون سازی آئی، حکومت کا کوئی سمری آئی، کوئی نوٹیفیکیشن آیا، اس کو منظور کر کے اس پر دستخط کر کے بھیج دیتے ہیں. پہلے تو 18ویں ترمیم سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر گورنر انکار کر دے تو پھر وہ نہیں ہوتا تھا. اب تو یہ ہے کہ اگر ایک بار گورنر صاحب کو کوئی قانون بھیج دیا، قانون سازی بھیج دی، انہوں نے انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو دوسری بار جائے گا اور اپروو ہو جائے گا. پھر گورنر کو بے شک چیختا رہے. تو گورنر صاحب کی تو قانون میں لیگلی، آئینی کوئی اس طرح کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ پالیسی، تعلیم پر پالیسی بنائیں. وہ گورنر ہیں، چانسلر ہیں، وزیر اعلیٰ جن کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے پہ سائن کر دیتے ہیں. تو یہ بہرحال جو اصل کہانی وہ یہ ہے کہ وسطی پنجاب کے 2 چودھری جو ہیں
وہ بزدار کے اصل میں پیچھے پڑ گئے ہیں، اور یہ تعاقب بزدار تک تو نہیں رہے گا، ظاہر ہے جب اگر بزدار یہاں سے چھڑتے ہیں تو بزدار تو بنیاد ہے، اگر بزدار کی بساط جو ہے وہ اگر لپیٹ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اوپر بھی جا سکتی ہے، اور جس وجہ سے عمران خان جو ہے مسلسل بزدار کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو آج وہ جو بیان میں مجھے مزیدار چیز لگی چودھری پرویز الہی صاحب کی، وہ یہ کہ جناب میں دعویٰ انہوں نے جو بیان بنا ہے نا، وہ جو اسٹیٹمنٹ بن کر گورنر ہاؤس سے جاری ہوئی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا بڑا دعویٰ کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ جب ایسے دعوے آئے اتحادیوں کی جانب سے اور یقین دلایا جانا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو یقین جانیے پھر وہ ساتھ نہیں ہوتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔